بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے آپ کا اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ہم گفتگو کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جو ہجرت سے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے 10 یا 12 سال قبل پیدا ہوئے حبشہ میں۔ آپ کے والد جناب جعفر طیار حبشہ تشریف لے گئے تھے مشرکین کے ڈر سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آگے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے 3 بھائی تھے، مطلب آپ سمیت 3 بھائی تھے، تو آپ کی شادی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی محمد کی شادی جناب زینب کی بہن جناب ام کلثوم سے ہوئی، اور جو آپ کے تیسرے بھائی تھے جناب عون، ان کی شادی مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کی بیٹی سے کرائی۔ آپ کی شادی جناب عبداللہ کی شادی جو تاریخ میں معتبر حوالوں سے لکھا گیا ہے وہ 17 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت 6 یا 5 ہجری کو ہوئی، تو اس لیے کہیں کہیں پر 13 سال آپ کی عمر بیان کی جاتی ہے اور کہیں پر آپ کی عمر 11 سال بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کے والد کی شہادت ہوئی جناب جعفر طیار کی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اس لیے آپ ایک کامیاب بزنس مین ہوئے، کامیاب تاجر ہوئے، اور عرب میں آپ کا ایک بہت روب رہا، ایک بزنس مین کی حیثیت سے بھی، ایک تاجر کی حیثیت سے بھی، اور ایک بنی ہاشم کی حیثیت سے بھی۔ اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ امام علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے معاویہ کا جواب دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اپنا وکیل بنایا تھا، اپنی جگہ پر ان کو جواب دینے کے لیے کہا تھا، جو انہوں نے مروان بن حکم کو مسجد نبوی میں دیا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ اور ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بار جناب عبداللہ ابن جعفر معاویہ کے دربار میں تشریف لے گئے کسی وجہ سے، اور وہاں پر آپ بیٹھے تھے کہ عمر عاص نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، کچھ ایسے کلامات کہے جو امام کے شائن شان نہیں تھے۔ بس اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر کھڑے ہو گئے اور بڑے غیظ و غضب کے عالم میں بولے، کیا بکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بہت سرزش کی۔ معاویہ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا جوان ناراض ہو گیا ہے، غصے میں ہے، تو اس نے بہت معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ آپ تو بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ہیں اور آپ تو باعظمت شخصیت ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر نے عمر عاص سے اپنا منہ پھیرا اور معاویہ کی طرف کیا اور کہا، کیا بکتا ہے، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے میں اپنا سرداروں میں نام لکھاؤں، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ امام کے بہت چاہنے والے تھے اور امام سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں ایک جگہ ملتا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کربلا تشریف نہیں لے گئے۔ اس کے بارے میں مورخین نے بیان کیا ہے کہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ آپ کو نابینا ہونے کا خطرہ تھا، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے روانگی کے وقت مدینے سے جب روانہ ہوا ہے قافلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں، تو جب آپ نے اجازت طلب کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوتی تو میں بھی ساتھ چلتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انہیں دعائیں دیں اور کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے اور امام کو بھی معلوم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں امان نامہ لے لوں امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا اور عرب کے ایک بااثر شخصیت تھے آپ،
تو کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں لے لوں امان نامہ امام کا. اور اس کے بعد دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے تاریخ کو، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنا ولی بنا کر چھوڑ گئے تھے حفاظت کی غرض سے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ جناب عبداللہ کو چھوڑنے کا وہاں پر مقصد یہ رہا ہو کہ جو بنی ہاشم کے خاندان کے دوسرے لوگ ہیں اور دوسرے اہل بیت کے لوگ ہیں، جیسے فاطمہ صغریٰ بنت حسین اور جناب ام سلمہ اور جناب محمد حنفیہ اور خود عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے خاندان بنی ہاشم کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ قتل و غارت گری کے علاوہ اور کچھ حل نہ تھا، تو آپ حفاظت کی غرض سے چھوڑ گئے ہوں، ایسا مورخین نے اپنے تبصرے میں اور تاریخ میں تحریر کیا ہے. اس کے بعد سن 64 یا 65 ہجری میں جیسے شہزادی اس دنیا سے چلی گئیں جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، اس کے بعد بھی آپ تقریباً 25 سال زندہ رہے آپ، اور آپ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت اور دوسری بیویوں سے بھی آپ کو اولادیں ہوئیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر، ان دونوں سے جو ان کی اولادیں چلیں، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ علی زینبی اور عباس زینبی کہلائیں. کیونکہ جیسے تاریخ میں 4 بچے لکھے ہوئے ہیں آپ کے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، علی اون اکبر، محمد اور عباس، اور بیٹی ام کلثوم. تو اون و محمد جو آپ کے فرزند تھے وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور باقی جو 2 بیٹے تھے ان سے آپ کی اولاد چلی. اور ایک واقعہ اور ہے تاریخ میں کہ جب واقعے کی شہادت کی خبر جو ہے وہاں پہنچی مدینہ منورہ میں، تو اس وقت آپ وضو کر رہے تھے، تو آپ کے غلام نے کہا کہ دیکھو اس حسین سے ہمیں کیا ملا، مطلب اون محمد شہید ہو گئے، بس یہ سننا تھا کہ آپ نے عصا سے یا جوتے سے اس کے سر پر مارا. اور غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے بولے کیا بکتا ہے، اگر میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوتا تو میں اس وقت تک جدا نہ ہوتا جب تک میری روح میرے جسم سے الگ نہ ہو جاتی. وہ غلام وہاں سے بھاگ گیا اور پھر وہ واپس نہیں پلٹا، ورنہ آپ کے ارادہ اسے اور زیادہ مارنے کا تھا. اور تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 80 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس وقت کے آپ کی عمر تقریباً 90 یا 92 سال تھی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. دوستو یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، اور امید ہے اور جیسے آپ لوگوں کے فیڈ بیک ہیں آپ کو یہ پسند آ رہی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور کہ آپ اس میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور میں آئندہ اور بہتر ویڈیو تاریخ کے حوالے سے اور معتبر کتابوں سے آپ تک پہنچاتا رہوں. السلام علیکم.